السلام علیکم بیٹا. آج بیٹے اسلامیات کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 ہے بیٹا. اور آج کے لیکچر میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. سب سے پہلے بیٹا جو ہم نے سمجھنی ہے بات وہ یہ ہے کہ رحمت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے بیٹے بورڈ کی طرف رحمت کے لغوی معنی. رحمت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اور دوسری بات بیٹے ہم نے جو پڑھنی ہے وہ ہے کہ رحمت کے اصطلاحی معنی کیا ہے. رحمت کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اور تیسری بات ہم نے پڑھنا ہے بیٹا کہ عالمین کے لغوی معنی کیا ہیں. عالمین کے لغوی معنی کیا ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کن کن کے لیے ہے. یہ ہمارے بیٹے آبجیکٹو ہیں. یہ چند ایک باتیں ہیں جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے بیٹا. ایک کوشچن کو پڑھنے کے بعد اس کا آنسر اچھی طرح سے بار بار یاد کر لینا یہ اور بات ہے. اور کنسپٹ بیس لرننگ جب آپ بیٹے کریں گے آپ کا کنسپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو رحمت کے لغوی معنی سب سے پہلے بیٹا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رحمت کے لغوی معنی کیا ہیں. رحمت کے لغوی معنی ہے پیار، محبت، ہمدردی اور غم گساری. پیار، محبت، ہمدردی اور غم گساری. جس انسان میں یہ چار صفات پڑھی جائیں. صفت کی جمع ہوتی ہے صفات، اور صفت کا معنی ہوتا ہے خوبی اور صفات کا معنی ہوتا ہے خوبیاں. چار صفات. پیار، رحمت کے لغوی معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا. پیار، محبت، اس کے بعد ہمدردی اور غم گساری. یہ رحمت کے لغوی معنی ہیں. پہلا جو ہم نے کوشچن لکھا یہاں پہ بیٹا کہ رحمت کے لغوی معنی کیا ہیں تو وہ بیٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں. رحمت کے لغوی معنی ہیں پیار، محبت، ہمدردی اور غم گساری کے ہیں. دوسرا بیٹا میں نے لکھا رحمت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور تیسرا ہم نے لکھا عالمین کے لغوی معنی کیا ہیں. عالمین کے لیے عالمین، عالم ایک جہان ہوتا ہے اور عالمین دو جہان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. کلیئر بیٹے یہاں تک؟ سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی آج کہ رحمت کے لغوی معنی کیا ہے. رحمت کے لغوی معنی ہے بیٹا پیار، محبت، ہمدردی اور غم گساری کے ہیں. اس کے بعد رحمت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اگر آپ سورۃ الانبیاء 17 پارے میں ہیں اس کا اگر بغور مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. اس کی آیت نمبر 107 پہ آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور نہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے مگر رحمت بنا کر بھیجا. وما کا لفظ اگر یہاں پہ نہ بھی لگتا تو بات سمجھ آ جاتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی کسی کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے، ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ بیچارے جو لاچار لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے. تو آئیے آج ہم اس چیپٹر نمبر 3 میں بیٹا جب ہم پڑھیں گے تو ایک بات ہمیں سامنے واضح نظر آتی ہے. پیج نمبر 49 پہ آپ دیکھیں گے تو امت پر شفقت اور رحمت. سورۃ الانبیاء میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس میں آیت نمبر 107 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو امت کے لیے رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں. بہت شفیق، پیار کرنے والے. مہربان کا مطلب ہوتا ہے
مہربانیاں کرنے والے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو شفقت فرمائی اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ لقد جاء، سورۃ التوبہ ہے جی، آیت نمبر 128 ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے، تم ہی سے تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرام معلوم ہوتی ہے، مشکل میں پڑ جاتی ہے، ان کے لیے تکلیف آپ کو ہوتی ہے، لیکن بے قرار بے چین میرے محبوب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آپ ان کی امت میں، وہ تمہاری بلائی کے خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسانیاں آپ کے لیے ہوں، آپ کے لیے سکون ہی سکون ہو، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بھی آپ کی رحمت عام تھی۔ مقروض صحابہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے قرض دینا ہے اور قرض والے ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ان کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کے لیے بھی آپ رحمت۔ اس کے بعد مختصر نماز اور خطبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جب نماز پڑھتے تھے تو پورا سپارہ، ایک سپارہ، دو سپارے، 3، 5، 6، 7، 8، اور ایک حدیث میں نے پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک رکعت میں 10 پارے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت میں ہوتے تھے، جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ جماعت کرواتے تھے تو اس وقت آپ مختصر صورتیں پڑھتے تھے تاکہ پیچھے کھڑے کھڑے میرے صحابی جو ہیں وہ تھک نہ جائیں، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سہولت کے لیے ضروری حالت میں نماز اور خطبہ مختصر فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہ فاسمع بقاء باسبہ فی صلاتی کراہتا ان اشق علیہ امتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 707 ہے جی۔ مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ یعنی بچوں کا رونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ آپ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ محبت، الفت، شفقت کے اوپر اور رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بری پڑی ہے۔ پسندیدہ عمل کا ترک کر دینا، آپ کو ایک عمل بہت پسند ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ میری امت پر جو ہے یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو بھی اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں وہ عمل امت پر فرض نہ ہو جائے۔ نماز تراویح کو آپ دیکھیں بیٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے 3 دن وہاں پہ نماز تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے گھر میں باقی جو ایام تھے رمضان المبارک کے ان کی تراویحاں جو ہیں وہ گھر میں پڑھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ کہیں امت کے اوپر جو ہے یہ تراویحاں فرض۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پکڑتے اور کبھی آپ کرتے مسواک، دانتوں کو صاف کرتے، اور کسی وقت بغیر مسواک کے بھی اللہ کے نبی وضو فرما لیتے، اس لیے کہ کہیں لولا کا انا شقا علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ صحیح بخاری کے اندر 887 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ کافروں کے اوپر آپ کی رحمت ہے جی۔ آپ نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اے کفار مکہ، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف سے کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ضرور تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، آپ تو صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پڑھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
توحید کی تبلیغ کو تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے کتنے آپ کو اذیتیں دیں، آپ کو تکلیفیں دیں، اور آپ کو پتھر مار مار کے آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ لہو لہان کر دیا۔ اور اسی وقت حضرت جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، ہم پہاڑوں کو ملاتے ہیں، ہم پہاڑوں کو ملاتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں ان کے لیے فرمائی۔ مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے تکالیف دی، اور سیاہ تاریخ رقم کی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ میرے یہ جانتے نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو جانوروں تک بھی۔ آپ نے بے شمار دفعہ یہ واقعہ سنا کہ ایک اونٹ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے وہ کیا کر رہا تھا؟ بلبلا رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔